بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بڑا اہم اجلاس تھا اور اس اجلاس کے بارے میں صبح سے یہ اجلاس جاری تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے تک اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے۔ ناظرین، اس اجلاس کے بارے میں یہ چونکہ عسکری قیادت نے وہاں پہ بریفنگ دی، یہ جو صورتحال ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھی اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس حوالے سے جو ابھی اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے، دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو اس میں سراہا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے۔ ناظرین، نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر زور بھی دیا گیا ہے۔ کمیٹی کا سوشل میڈیا کے بڑھتے غلط استعمال پر بھی تشویش سامنے آیا ہے۔ اس آج کے اعلامیہ میں تو ڈیفینیٹلی اس میں ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی آج کے اس اجلاس میں۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دعا کروائی اور ناظرین اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے بھی قومی اسمبلی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے گفتگو کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مطابق ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے، پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، جی بالکل درست کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، ملک ہے تو سب کچھ ہے اور ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ناظرین اس موقع پر بلاول بھٹو نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان دہشت گردوں کی اماجگاہ بن چکا ہے، دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا، دہشت گردی کا معاملہ سفارتی سطح پر بھی اٹھانا ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جی اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا، دنیا خود کو اس خطے سے الگ نہیں رکھ سکتی ہے۔ ناظرین یہ تو تھی کچھ چیتا پوائنٹ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سب کے علاوہ تحریک انصاف نے جو ہے اس نے شرکت نہیں کی ہے۔ پہلے ناظرین سامنے آیا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ شرکت کرے گی، کل تک تو یہی اطلاعات تھیں کہ تحریک انصاف اس میں شرکت کرے گی، لیکن اب یہ بعد میں آج صبح ہم نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی آج قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر جو مشروط کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے عمران خان سے ملاقات کے بغیر آج قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ عمران خان صاحب سے ناظرین ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، ڈیفینیٹلی وہ اپنی جگہ جیسے باقی سیاسی جماعتیں ایک اہمیت رکھتی ہیں، خان صاحب کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کیا تحریک انصاف کی شمولیت اس میں لازمی نہیں تھی؟ پارلیمانی اجلاس تھا سیکیورٹی کے حوالے سے جس میں بریفنگ دی گئی، تو پارلیمنٹ میں تو ایٹ لیسٹ میرے خیال میں تحریک انصاف کو ہونا چاہیے تھا۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ تھا، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو آج کے اس اجلاس میں ان کی شمولیت لازمی ہوتی۔ گنڈا پور صاحب نے اس میں شمولیت کی، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے شمولیت نہیں کی، انہوں نے اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایز سی ایم کے پی انہوں نے اس میں شرکت کی۔ ناظرین مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آج کا دن ٹھیک ہے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی ملاقات کے لیے ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، اسپیکر صاحب کی جانب سے ان کی ملاقات کے لیے یقین دہانی کروائی گئی تھی، لیکن یہ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیونکہ منگل کا دن تو ملاقات کا دن ہوتا ہے تحریک انصاف کا۔ آج علیمہ خان صاحبہ کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، لیکن بہرحال جی اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ تحریک انصاف کا آج کا سٹانس کیسا تھا اور یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اعلامیہ ہوا ہے، اس پہ مزید عمل درآمد کتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو نیشنل الیکشن پلان تھا اس پہ 100% تو عمل درآمد نہیں ہوا، تو یہ جو آج یہاں پہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے عہد کیا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ایسی سپلائی دیوار بنیں گے، دہشت گردوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے، اس ناسور کو، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی پلاننگ تو ہے، تو کیا یہ پلاننگ 100% اس پہ فروٹفل رہے گی، اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ اس سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں، سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شیراز خان صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔
سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب سے جان لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ان سروس تھے تو آپ نے بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کیا ہوگا، بہت سارے مشکلات کا سامنا بھی کیا ہوگا. جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو نارملی ایک عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے، جو ہم تک اطلاعات پہنچتی ہیں کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. نیشنل ایکشن پلان 1 جو تھا اس پہ عمل درآمد 100% نہیں ہو سکا تھا. تو سر، ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آج جو دہشت گردی کے خلاف ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سب کی بحیثیت قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا. کوششیں تو ڈیفینیٹلی کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ فائزہ. آپ نے اصل میں دہشت گردی کے خاتمے اور کو ریلیٹ کیا آج جو نیشنل سلامتی کونسل جو اجلاس ہوا ہے، اور اس میں آپ نے جیسے فرمایا کہ پولیٹیکل پارٹی لیس پی ٹی آئی شریک ہوئے. میں بھی یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی شرکت کر لیتی تو ایک بہتر ایک جوائنٹ سٹانس جو ہے وہ سامنے آتا ہے. کیونکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں اور اس پہ بلیو بھی کرتا ہوں کہ صرف خالی کائنیٹک آپریشنز یا ملٹری آپریشنز یا یوز آف فورس جو ہے اس کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف آپ آپریشنز تو کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل جو کانسیپٹ ہے، جو نیریٹو ہے دہشت گردی کا، وہ صرف اس وقت مکمل طور پہ ختم ہو سکتا ہے یا انڈر کنٹرول آ سکتا ہے جب اس کے ساتھ پولیٹیکل، اکنامک، جوڈیشل، ڈپلومیٹک، مطلب آپ آل آسپیکٹس آف گورنمنٹ جو ہیں ان کی انٹیک جس وقت تک شامل نہ ہو. اب آپ نے جو اس کا اعلامیہ کے اندر جو چیزیں پڑھی ہیں، پہلے جو آپ نے 5-6 چیزیں پڑھی ہیں، وہ تو ایک اس کو تو میں ایک بیان بازی سمجھتا ہوں کہ جی ہم اعادہ کرتے ہیں اور ختم کریں گے اور یہ چیزیں، یہ تو ہر دفعہ ہر میٹنگ کے بعد یہی چیزیں آتی ہیں. اصل میں جو اس کمیٹی کا جوس یا اس کمیٹی کا جو کانٹیکسٹ کے اندر جو چیز ضروری ہوتی ہے سمجھنے کی یا جو آگے دیکھی جائے گی، جیسے ابھی اعلان ہوا کہ ایک گرینڈ لیول آپریشن کا آغاز آپریشن بدر کے نام سے کیا جا رہا ہے. کیونکہ جو جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا میں کہوں گا اٹس اے سلیپ آن آور فیس، آئی وڈ سے اٹ دیٹ وے، کہ جس طرح اس کو اغوا کیا گیا، جس طرح لوگوں کو لے گیا. تو اس کے اندر ایک بہت ہی براڈ لیول، بہت کمپریہنسو جو ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ریویو کی ضرورت ہے اور نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پالیسی کی ضرورت ہے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندر صاف ظاہر ہے ڈسکشن جو کچھ ہوئی اس کے اندر کچھ بیانات ہیں جس میں آپ نے فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بیان دیا جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا مناصور تو بہت پرانا ہے، تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو فارن منسٹر تھے تو انہوں نے پوری دنیا کا وزٹ کیا. اس وقت بھی پاکستان میں دہشت گردی تھی ماں سوا افغانستان کا وزٹ کرنے کے، وہ افغانستان کا وزٹ کرنے نہیں گئے. ان کے زمانے میں اگر افغانستان کا کوئی وزٹ ہوا تھا تو یہ میرا خیال ہے ہنا ربانی خیر ایک وزٹ کرنے گئی تھی جس کا دہشت گردی کی وزٹ سے وہ وومن ایمنسیپیشن کے لیے وہ جو ہے وہ کانفرنس تھی. تو بات میری کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت آج ضرورت یہ ہے کہ ہم لفظوں سے زیادہ ایکشن پہ ضرورت دیں. ہم لفظوں سے زیادہ جو ہے چیزوں کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں لے کے آئیں. یعنی ایک اجلاس آپ کو دیکھا، مجھے بڑا دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت پشاور میں پولیس اکیڈمی پہ حملہ ہوا تھا اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کا یہی بیان تھا، یہی پرائم منسٹر تھے کہ جی ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے اور زیرو ایکشن سنڈروم ہے اور یہ، اور اس کے بعد چلتا رہا، کام چلتا رہا. پھر ایک اور حملہ ہوا تو آج سے مہینے ہفتہ پہلے ان کا 2 ہفتے پہلے بیان آیا کہ جی ہم نیکٹا کو مضبوط کریں گے، ریسورسز کریں گے. آج نیکٹا کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی کہ جی آپ کے پاس ایک آپ نے ایسی باڈی بنائی تھی جس نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کو تشکیل دیکھنا. دیکھیے سمجھیے گا 2-3 چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں اور یہ پوری قوم کو کلیئر ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یا دہشت گردی، اس میں انڈیا انوالو ہے، انوالو ہے. افغانستان کے اندر جو ایک کرمنل نیکسس قسم کی انٹرم حکومت جو دہشت گردوں کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کے اندر جو قندھاری گروپ ہے وہ انوالو ہے. اس کے بعد اس کے اندر امریکن کے سی آئی اے کے بھی امپرنٹس ہیں. تو یہ چیزیں تو موجود ہیں. جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں انٹرنلی وہ ہمارے بلوچ یا جو مسنگ پرسن کے طور پہ آپ کاؤنٹ کریں وہ لوگ جن کو گمراہ کر کے لیا جائے گا. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے
کہ ایک شخص کو لڑنے کے لیے جس نے بلوچی ہیں ان کو جب پیسے ملتے ہیں تو وہ جو آدمی آپریشن کا آ رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر اس کو $500 دیے جاتے ہیں ایک پروجیکٹ کے لیے ایک بندے کو. اب وہاں پہ چونکہ جاب نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ حالت ہے تو وہ $500 پہ اپنی زندگی کو بیچ دیتے ہیں. پھر ان کو گمراہ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک نیریٹو ایسا ایگزسٹ کر رہا ہے جس کو خواہ خواہ یہ ان ایجنسیز کی ان ملکوں کی مدد سے جو ہے وہ وہاں کی جو یہ جو بشیر زیب جیسے لوگ ہیں جاوید منگل جیسے لوگ ہیں اللہ نظر یہ اس کو ایکسپلائٹ کرے. تو آپ کو ایک اس علاقے کے اندر پیپل کنیکٹیوٹی کے ساتھ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی کے ساتھ اکنامک ایمنسپیشن کے ساتھ اور باقی جو ہے ڈور ٹو ڈور کانٹیکٹ کے ساتھ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ آپ کو وہاں کے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو وہیں کے سیاستدانوں پہ مل کے وہاں پہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز کو مل کے وہاں کے لوگوں کو مل کے کوئی ایسی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنی جائے جو نیریٹو ایک وہاں پہ ڈپریویشن کا. دیکھیے ڈپریویشن پاکستان میں کہاں نہیں ہے. آپ سندھ کے علاقوں میں چھوترو گادرو عمر کوٹ چلے جائیں, آپ پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں, آپ کے پی کے اوپر سوات اور بنیر سے اوپر چلے جائیں, آپ کو وہاں اتنی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ملتی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر گورنمنٹ کی چیزیں وہاں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو بلوچستان کے بارے میں جو کچھ پلے اپ کیا جاتا ہے اس کے لیے بلوچستان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا جو ایمفیسس ہونا چاہیے وہ جب تک اور اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس وقت ہوگی جو کمیٹیز بنے گی. فوج نے تو کہا ہے وہ آپریشن کرے گی اور کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ڈیوائیڈ ہے, یہاں پہ ایک گیپ ہے. گیپ کیا ہے؟ آپ کی آپریشنل اسٹریٹجی جو فوج امپلیمنٹ کر رہی ہے اور جو پولیٹیکل اسٹریٹجی یا ڈپلومیٹک انیشیٹو باقی جو چیزیں آنی ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. تو دیر از اے گیپ بٹوین ٹو تھنگ. جب تک وہ گیپ اوور آل ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز کنیکٹ نہیں ہوگا, اوپر ٹاپ کے لیول سے نیچے گراؤنڈ لیول تک نہیں آئے گا, اس میں تمام اداروں کی انٹیک نہیں آئے گی, تمام اداروں کی ان پٹ نہیں آئے گی, بیکاز ہم بڑے کریٹیکل دورائے پہ کھڑے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بلوچستان از برننگ, اس کے اوپر آنکھیں نہیں بند کر سکتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. آؤٹ آف دا باکس پرو ایکٹ کام کرنے کی ضرورت ہے, تب یہ اجلاس فائدہ مند ہوں گے. اگر وہی ہے آمدن رفتن خاتن برخاستن والا بالکل درست کہہ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. ملک صاحب سے میں جان لوں. ملک صاحب, قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا, میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں یہ ڈسکشن کی تھی کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی بجائے اگر اے پی سی بلا لی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ ہم بیسیکلی یہ جو بریفنگز دی گئی ہے یہ تو ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جو سب سے اس وقت سیکیورٹی لیب سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو جعفر ایکسپریس کا تھا جو کہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے واقعہ جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے پوری قوم کو. پرابلم یہ ہے کہ اے پی سی میں اب جو آج قومی پارلیمانی اجلاس ہوا ہے, ٹھیک ہے انہوں نے بریفنگ دی ہے, وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں سارے دن, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو پہنچے ہوں گے نا کوئی اینڈ رزلٹ تو نکلا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے دشمن کا کلا کما کرنا ہے. لیکن جو ایگزیکٹلی جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ کنیکٹڈ نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ, تو ان کے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو وہاں کی لوگوں کی جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہان ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا. وہ تو اے پی سی میں ان کی پاسبلٹی تھی کیونکہ وہ تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں, تو پھر ان کا کیا ہوگا, ان کو اعتماد میں کیسے لیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم فائزہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بات یہ ہے کہ اگر جو پیس ہے, جو امن ہے, اس کے جو ہے نا ایکویلیبریم جو ہے اللہ نے نازل فرمایا ہے, بہت زبردست چیز, اور وہ چیز ہے سر انصاف. میم انصاف ہے. انصاف سورۃ عمران میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں اور عدل قائم کرو, انصاف کرو لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس کو میم تشبیہ دی گئی ہے میزان کے ساتھ. سورۃ الرحمن میں ہے ہم نے اس میزان کو آسمان سے اتارا. میم یہ میزان جو ہے نا یہاں پہ بھی پیدا ہو سکتا تھا. اللہ نے جو سے نا اس کو سیکرٹ رکھا, اس کو معتبر رکھا اور کہا کہ ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس انصاف کو, اس میزان کو. میڈم یہ میزان جو ہے یہ انصاف کریٹ کرتا ہے. یہ جو انصاف ہے نا وہی معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. یہ انصاف ہی ہے جو معاشرے میں جو ہے نا سکون پیدا کرتا ہے, امن پیدا کرتا ہے. پتہ ہے کہ یار کسی کو کوئی جو ہے نا تنگ نہیں کر سکتا, کسی کو جو ہے نا کوئی غاصب نہیں ہو سکتا, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم ایک قوم ہے, ہم جو ہے نا یونائٹڈ ہے, ہم مل کے جو ہے نا وہ قوم بنیں گے.
میم جب انصاف نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے, تو پھر ہر بندہ جو ہے نا اپنے راستے خود چنتا ہے. اس لیے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں, یہ انصاف سے پیچھے اٹکے ہیں. آپ نے جو گزشتہ ادوار دیکھے ہیں اس میں جو انصاف کا کلا کما کیا گیا ہے, انصاف کو روندا گیا ہے, انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, یہ صاف ظاہر ہوتا ہے. لوگ جو ہے نا, میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کے اوپر جو ہے بالکل متفق ہوں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ٹھیک ہے نا میم؟ تو جو ایکشن جو دیکھا گیا ہے ہماری 25 کروڑ عوام نے, وہ ایکشن تو میم جو ہے جسٹیفائی نہیں کرتا ان کے جو ہے نا باتوں کو, ان کے جو ہے نا کارناموں کو, ان کی جو ہے نا کرتوتوں کو. یہ سمجھ کیا رہے ہیں کہ یہ اپنی جو ہے نا ناانصافی کریں گے, لوگوں کو دبائیں گے, کچلیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہیں گے کہ یہاں پہ امن ہو. سوری میم, ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن ملک صاحب آج اگر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جاتی تو ایک کنسنسس ہو جاتا نا. تحریک انصاف وہاں سے واک آؤٹ کر دی, کہہ دیا کہ بانی سے ملاقات ٹھیک ہے ٹیوزڈے تھا, اگر ملاقات لیٹ سپوز نہیں بھی ہوئی ہے تو کیا قومی سلامتی کے لیے اپنی اناؤں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آج کے اجلاس میں انہیں شمولیت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں شاہ جی آپ سے بالکل متفق ہوں. آپ بالکل میم صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کو شامل ہونا چاہیے. اس بات پہ میں بھی جو انسان آپ کے ساتھ ہوں کہ ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے تھا. انہوں نے شامل نہ ہو کے انہوں نے جو ہے نا غلط کیا. لیکن میم دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ جو ہے نا اتنی قتل و غارت کریں اور اتنی ناانصافیاں کریں اور اتنا جو ہے نا لوگوں کو جو ہے دیواروں کے ساتھ لگائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو کرش کریں اور کسی کو شمولیت نہ کرنے دیں اور اپنی مرضی کی حکومت جو ہے نا آپ بنائیں, اور چاہے فارم 47 ہو چاہے فارم 45 ہو, آپ کسی کی پرواہ نہ کریں اور بس آپ جس کو جو ہے نا چاہے حکومت دے دیں. تو پھر میم آپ اس بات پہ گلا کیسا میم, اس بات پہ کیا گلا کریں؟ شراز صاحب سے جان لیتے ہیں. شراز صاحب ابھی ملک صاحب کو پوائنٹ آپ نے سنا, بریگیڈیئر صاحب کو پوائنٹ آپ نے سنا. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ سیاسی اختلافات سب کی اپنی جگہ ہیں, لیکن جب ملک کی سیکیورٹی کی بات آ جائے تو میرے خیال میں سب کو, جیسے 2014 میں سیاسی اختلافات کو بھلا کے جب اے پی ایس پہ اٹیک ہوا تھا, سانحہ اے پی ایس ہوا تھا, تو اس وقت جیسے ساری پارٹیز نے کنسنسس کیا تھا, سیکیورٹی فورسز ہماری ایک پیج پہ تھیں, تو کیا اب کنسنسس نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں سیاست کرنی ہے نا, سیاست دان ہے, انہوں نے تو سیاست کرنی ہے, اپوزیشن ہے اپوزیشن ہی کرتے رہنا ہے انہوں نے. لیکن اگر ایک اہم اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں آ جاتی تحریک انصاف, تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو آ جاتا نا سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ. It's always have a pleasure to be in your part of your show. بریگیڈیئر صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کر دی ہے. میرے خیال میں وہاں ان کو اکنالج کرتا ہوں ان کی گفتگو کو, اور اللہ ایمان سلامت رکھے. میرے بھائی جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے رمضان المبارک اور کچھ تو خون کے حوالے سے بات کی. ازل سے ہی جب سے انسان بنا حضرت آدم یہ ایک دوسرے کو مارتے رہے, کچھ تو خون کرتے رہے. تو یہ چیزیں تو تاریخ میں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. کہ ہماری دنیا ہے, ہمارا زمانہ ہے, ہماری تاریخ ہے. تو اس میں جب بھی کوئی کہیں زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. میری تو پارٹی صرف پاکستان ہے اور پیشہ میرا وکالت ہے اور صحافت ہے, اور کوئی کسی قسم کی کسی کے لیے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی جب تجزیہ ہوتا ہے. بیکاز وی آر دی اوپینین میکرز آف دی نیشن. جب اوپینین دیں تو بالکل اپنے ملک و قوم کے مفاد میں دیں, وداؤٹ کسی کی سائڈ لینے کے. دیکھیں وزیر اعظم نے بلوچستان میں اعلان کیا تھا کہ اے پی سی ہوگی, اعلان کیا تھا, آپ نے سنا ہے؟ جی جی بالکل بالکل. کوئٹہ جب گئے تھے اس وقت اعلان ہوا تھا. اور وزیر اعظم کی اتھارٹی دیکھیں کہ کتنے بے بس ہیں کہ اے پی ایس نہیں ہو سکی, ان کیمرہ اجلاس بلا رہے ہیں. اور اے پی سی کے بجائے ان کیمرہ اجلاس بلا رہے ہیں, وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بلا رہے ہیں. اور اس میں جو شرکت ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے اس میں گئے ہیں, وہ حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ان کے اپنے گریوینسز ہیں. لیکن اگر if there is a will there is a way. ہم نے دیکھا کہ یہ ہم ضرور بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو وہاں ہونا چاہیے تھا. Why? Because that is the biggest party in Pakistan in terms of elections.
और उसी को दीवार 8 के साथ लगाया। फरवरी के इलेक्शन देख लें या इस वक्त बेटा मैं रिंग करता हूँ, ठीक है? If I make complete, please, somebody is talking with someone. जी जी तो कोई डिस्टोर्शन हो रही है मेरे ख्याल में, तो इस वजह से मैं गुफ्तगू जारी रख सकूं अगर नहीं तो सर, आपकी अगर आवाज पहुंच रही है, आप प्लीज कंटिन्यू रखें। अगर असेंबली के अंदर की बात करें, पार्लियामेंट के अंदर की बात करें, तो उनकी जमात अपोजिशन में बैठी हुई है, बड़ी जमात है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर उनकी हुकूमत है। और फिर पंजाब की बात करें तो अपोजिशन बेंचों पर सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। तो अगर कंसेंसस डेवलपमेंट करने हैं, यहाँ मियां नवाज शरीफ से कंसेंसस लेने के लिए यही अपोजिशन की पार्टी 2018 से 2022 तक लंदन भी जाते रहे हैं मशवरे लेने के लिए, मियां साहब बाहर होते थे। अब जो तहरीक इंसाफ है उसने तो आज सुबह तक शिरकत करनी थी, लेकिन रात को आप ट्विटर नहीं देखती, चूंकि जो सोशल मीडिया है ये ना इमरान खान के कंट्रोल में है ना किसी और के कंट्रोल में है। तो ये सोशल मीडिया पर इतनी इनकी धुलाई हुई, जो बैरिस्टर है या उमर अयूब है या इनके, तो इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि पार्टी की जो कमांड है वो किसी एक के पास नहीं है, क्योंकि पार्टी तो इमरान खान है हिमसेल्फ। तो अगर कंसेंसस डेवलप करने थे, वहां मुलाकातें भी हो रही हैं, तो किसी एक बंदे को इजाजत दे देते कि जाओ पूछ के आ जाओ कि हमें वहां शिरकत करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, ताकि फैसला किसी एक का हो जाता और कंसेंसस डेवलप हो जाते। बट एट लार्ज चाय की प्याली में तूफान है। लेकिन सीएम खैबर पख्तूनख्वा वो भी तो पीटीआई के हैं और वो पीटीआई रिप्रेजेंट करते हैं। ही वाज देयर, लेकिन नहीं सर, वो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से वहां नहीं गए थे, वो एज सीएम केपी वहां पे उन्होंने अपनी शमूलियत की थी। बिल्कुल ठीक है, इट इज क्लियर। बट मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है। ही इज द फिगर ऑफ द रूलिंग पार्टी, द हेड ऑफ द पार्टी, कि उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून हुकूमत में बैठी हुई है, उनकी बेटी पंजाब में है, भाई वजीर आजम है। वाई ही वाज नॉट देयर? अब ये देखें ना, वाई ही वाज नॉट देयर, उन्होंने शिरकत नहीं की है। अब जिन पार्टियों ने शिरकत की है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जब DGISPR साहब ये कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम्स विल बी चेंज्ड, तो वो सियात पे एविडेंस दे रहे हैं अफगानिस्तान से। जब मुनीर अकरम जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट मंदूब है, वो कल तकरीर करते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि 20 टेररिस्ट जमातें जो है, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। जब आप बॉर्डर की सिचुएशन देखते हैं जो हमारा अफगानिस्तान के साथ है, वो कंप्लीट बंद है, सप्लाई बंद है, बॉर्डर बंद है, तो इट मींस रूल ऑफ द गेम विल बी चेंज के अफगानिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से किसी लम्हे पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो ये जो आज की ब्रीफिंग थी, ये था पार्लियामेंटेरियन को हमारे सर्विस चीफ ने जितने भी थे वो मौजूद थे, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो वहां जो एतमाद में लिया गया वो बेसिकली ये था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन हमें ये बहुत अच्छा मौका था कि इंडिया का ताने बाने या BLA को सपोर्ट करने वाले तो इंडिया है, और इंडिया के बारे में अगर ये कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, पहले ही एक शोर मचा हुआ है कि उन्होंने सिखों के कत्ल करवाए हैं वहां पर, तो हम क्यों नहीं उस तरह बात कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। हमें तो ये एविडेंस, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा ववेला मचाना चाहिए वहां पर। और जहां तक पब्लिक की बात है, देखें जहां पर जमहूरियत होती है, जहां पर आइन की बालादस्ती होती है, जहां पर पार्लियामेंट को लोगों की वोटों को, राय को अहमियत दी जाती है, वहां लोगों से पूछा जाता है। और लोगों से कैसे पूछा जाता है कि अवाम के हकीकी रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर वहां पर अपनी डिसीजन देते हैं। उन्हें पता होता है कि लोग हमारे क्या चाहते हैं। इस वक्त जो लोग हैं हमारे, जिनकी राय कुछ और है, अब हमें ये बताया जाता है कि हम ये हो रहा है, 50 सालों से सकूत ढाका के बाद हमारी ना मैशत ठीक हो सकी फायदा, और ना ही हम दहशत गर्दी पर काबू पा सके। हर वक्त ये कहा जाता है कि दहशत गर्दी आ गई है। ये देखें
یہ پینیٹریٹ کر گیا انڈیا، اس کی ایجنسی پینیٹریٹ کر گئی ہے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں. بلوچستان کو چھوڑ دیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں. افغانستان میں جو طالبان تھے یہ تو سمیع اللہ، آپ نے جو ہے سمیع اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور ان کی بخشش فرمائے، یہ یہاں پلے. ہم نے جا کر ان کی حکومت بنوائی اور فیاض حمید صاحب نے وہ اعلان کیا جنرل باجوہ کے دور میں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ ہمارے دشمن ہو گئے؟ روٹ کازز کیا ہے؟ ابھی آج افغانستان پر اگر حملہ کرتے ہیں آپ تو افغانستان کا پورا بیلٹ افیکٹ کرے گا، آپ کا پورے پشتون بیلٹ، خیبر پختونخوا کو، ان کی رشتہ داریاں. ڈونٹ یو فرگیٹ کہ غفار خان جب فوت ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے آزاد ملک میں جا کے دفن کروانا. وہ کہاں دفن ہوئے تھے؟ وہ افغانستان میں جا کے دفن ہوئے تھے. تو ڈونٹ فرگیٹ کہ ایک سینسٹیوٹی کی ماحول ہے. یہ لوگ یہ کہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ عوام کہیں اور ہے، نظام کہیں اور ہے، انصاف کہیں اور ہے. بالکل ٹھیک ہے شیراز صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. شاید صاحب معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو جو بات برگیڈی صاحب نے کی، شیراز صاحب نے کی، ملک صاحب نے بھی یہ بات کی کہ عوام کہیں اور ہے، نمائندے عوام کے بظاہر جو ہیں وہ تو کہیں اور ہیں، لیکن کیا وہ عوام کے نمائندے بھی ہیں؟ یعنی یہ جو ایک ڈسکونیکٹ قسم کا سلسلہ چل رہا ہے عوام میں اور اس کے نمائندوں میں، اسپیشلی بلوچستان کو لے کے، اور بلوچستان کو پچھلے کتنی دہائیوں سے ہمیشہ سیکیورٹی لینس سے دیکھا جا رہا ہے. اپنی ہی حکومت وہاں پہ لائی جا رہی ہے تاکہ سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی وہاں پہ ایشوز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. پھر بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز کنٹرول نہیں ہو پا رہے، تو کیا اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں؟ ایک بریک کے بعد.